ہم کہتے ہیں وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی علمی حیثیت، اعلیٰ حضرت کا علمی وقار، اما جو کتابیں آج کمپیوٹر نہیں لکھ سکتی نا، اعلیٰ حضرت نے وہ کتاب اپنی ہاتھوں سے لکھ دیا۔ جب مکہ شریف کے اندر بات اٹھی تھی، معاذ اللہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، نبی کے ناموس پر جب جواب مکہ کے لوگوں نے مانگا تھا اور اعلیٰ حضرت حج کرنے کے لیے گئے تھے، تو بالکل مختصر ٹائم میں آپ بخار کے عالم میں تھے، آپ نے ایک کتاب دولت المکیہ لکھا، بالکل کم ٹائم میں لکھا کہ آج کمپیوٹر سے کوئی لکھے تو نہیں لکھ سکتا، لیکن اعلیٰ حضرت نے اپنی ہاتھوں سے لکھا۔ کہا یا رسول اللہ ادب کا خیال ہے، اس لیے دونوں ہاتھوں سے لکھ رہا ہوں، اگر ادب کا معاملہ نہ ہوتا تو اپنے دونوں پیروں سے بھی لکھتا۔ اور کتاب لکھ کے نزدیوں کے منہ پہ مار دیا۔ یہ دولت مکیہ کی کرامت ہے، یاد گستاخ اپنی زبان نہیں کھول پاتا ہے، کیونکہ بریلی کے امام نے اپنے آقا کے ناموس پہ پہرا دیا ہے۔ سوال اجمیر پہ ہوا ہے تو جواب بریلی کے احمد رضا نے دیا ہے، جواب دیوا پہ ہوا ہے تو جواب بریلی کے امام احمد رضا نے دیا ہے، بات حاجی علی کی ہوئی ہے تو جواب بریلی کے امام احمد رضا نے دیا ہے، بات فاتحہ پہ ہوئی ہے تو حوالہ احمد رضا نے دیا ہے، بات میلاد پہ ہوئی ہے تو جواب بریلی کے احمد رضا نے دیا ہے، بات چادر پہ ہوئی ہے تو جواب بریلی کے امام احمد رضا نے دیا ہے، بات سیدوں کی تعظیم پر ہوئی ہے تو جواب اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، سوال بالغرام پہ ہوا ہے تو جواب بریلی کے امام نے دیا ہے، سوال مہریرہ پہ ہوا ہے تو جواب بریلی کے امام نے دیا ہے، بات مکن پور شریف پہ ہوئی ہے تو جواب بریلی کے امام نے دیا ہے۔ ارے سوال جب آقا کے میلاد پہ ہوا جواب بریلی والے نے دیا، سوال علم غیب پہ ہوا جواب بریلی والے نے دیا، بات عظمت اہل بیت پہ ہوئی جواب بریلی والے نے دیا، بات حسنین کریمین کے مرتبے پہ ہوئی تو جواب بریلی والے نے دیا۔ ارے جب نبی اور آل نبی کی عزت پہ حملہ کیا گیا تو جواب بریلی کی امام احمد رضا نے دیا، کیونکہ ہم سیدوں کے چاہنے والے ہیں، سیدوں سے محبت کرنے والے ہیں، جو نبی کے گھر والے ہیں ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں، جو نبی کے در والے ہیں ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کے گھر کربلا والے ہیں ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کے در والے اعلیٰ حضرت ہیں ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ساری زندگی سنیت کے لیے کام کیا، اور علم کا حال یہ ہے آج ہمیں چھوٹا مسئلہ پیش آتا ہے نا، چھوٹا سوال و جواب کرنا ہے، جوڑ گھٹانا کرنا ہے، ہم لیپ ٹاپ نکالتے ہیں، ہم کیلکولیٹر نکالتے ہیں اور اس میں جوڑتے گھٹاتے ہیں، ہم مشینوں پہ مجبور ہو گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے سوال کو ہم لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر پہ حل کرتے ہیں، کیلکولیٹر پہ سوال و جواب کرتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اتنے بڑے محدث ہیں، ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، کمرے میں بیٹھے ٹوٹی ہوئی چٹائی ہے، ایک قلم ایک کتاب لے کر بیٹھے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ آج تک کا بڑا سے بڑا سائنسداں ہوا ہے، بڑا سے بڑا تحقیق کرنے والا ہوا ہے، لیکن مشینوں کے ذریعے لوگ چاند پہ پہنچ گئے ہیں، راکٹ کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے، لیکن بریلی کے امام ایک قلم لے کر ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھے بیٹھے جو ہے آج گھر کی لمبائی ناپنا ہوتا ہے ہمیں میٹر کی ضرورت پڑتی ہے، آج چھوٹی چیز ناپنا ہو ہم کہتے ہیں سامنے سے ناپو گے تو زیادہ اچھا بنے گا، دروازے کی ناپ لینا ہو مستری کو مکان پہ بلواتے ہیں، یہ ہمارے علم کا حال ہے، یہ ہمارے علم کا معاملہ ہے، لیکن بریلی کے اعلیٰ حضرت جو ہے ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، اور کمرے میں بیٹھے بیٹھے جو ہے سورج کی
ڈگری ناپ رہے ہیں، کمرے میں بیٹھے بیٹھے جو ہے چاند کی ڈگری ناپ رہے ہیں، کمرے میں بیٹھے بیٹھے جو ہے آسمان کی لمبائی ناپ رہے ہیں، کمرے میں بیٹھے بیٹھے جو ہے آسمان کی چوڑائی معلوم کر رہے ہیں، اور ناپنے کے بعد جو ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ناپنے کے بعد جو ہے بریلی کے امام کہتے ہیں، ناپنے کے بعد جو ہے نقی خاں کے بیٹے کہتے ہیں، ناپنے کے بعد جو ہے اس کو محبت کہتے ہیں۔ اے لوگوں سنو سنو، اس دنیا میں بڑے ملک ہیں، اسی دنیا میں ہندوستان بھی ہے، اسی دنیا میں پاکستان بھی ہے، اسی دنیا میں چین و نیپال ہے، اسی دنیا میں بھوٹان ہے، اسی دنیا میں افریقہ افغانستان ہے، چین و نیپال بھوٹان ملیشیا افریقہ افغانستان ہے، امریکہ بھی ہے، ساؤتھ افریقہ بھی ہے، ترکستان بھی ہے، ترکی بھی ہے، یعنی سارے ملک جو ہے اسی دنیا میں بستے ہیں۔ اس برہمانڈ کا رچیتا جو ہے، ساری سرشٹی کو بنانے والا جو ہے، اس نے سارے ملک بنائے ہیں، لیکن تمام ملکوں میں جو ہے ملک ہندوستان جو ہے اپنی ایک الگ شان رکھتا ہے، ایک اپنا الگ مقام رکھتا ہے، ایک اپنا الگ مرتبہ رکھتا ہے۔ اس معاملے میں جو ہے ہندوستان جو ہے سب سے الگ شان رکھتا ہے۔ لوگوں نے کہا اے بریلی کے امام، آخر ملک ہندوستان جو ہے کس معاملے میں الگ شان رکھتا ہے، کس معاملے میں الگ مقام رکھتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے سورج کی ڈگری ناپی ہے، میں نے سورج کی ڈگری ناپی ہے۔ جب ہندوستان کا سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے، جب ہندوستان میں سورج نکلتا ہے، جب ہندوستان میں سورج ادے ہوتا ہے، تو جب سورج نکلتا ہے اس کی ڈگری جو ہوتی ہے وہ منیمم یعنی کم سے کم 66 ہوا کرتی ہے۔ یعنی جب ہندوستان میں سورج نکلتا ہے اس کی ڈگری منیمم 66 ہوا کرتی ہے، اور جب ہندوستان میں سورج ڈوبتا ہے اس کی میکسیمم ڈگری 92 ہوا کرتی ہے۔ یعنی ہندوستان میں جب سورج نکلتا ہے تو منیمم ڈگری یعنی کم سے کم ڈگری جو ہے وہ 66 ہوا کرتی ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو زیادہ ڈگری جو ہے وہ 92 ہوا کرتی ہے۔ اور 66 عدد جو ہے یہ مالک و مولا کا نام ہے، یہ اللہ پاک کے نام کا عدد ہے، اور 92 ڈگری جو ہے وہ نبی کے نام کا عدد ہے۔ تو ہندوستان کا سورج جو ہے اس معاملے میں اپنے آپ میں جو ہے فضیلت رکھتا ہے۔ یعنی ہندوستان کا سورج جب نکلتا ہے تو خدا کے نام پہ نکلتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو نبی کے نام پہ ڈوبتا ہے۔ یعنی ہندوستان میں جب سورج نکلتا ہے تو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اور جب ڈوبتا ہے تو پڑھتا ہے محمد الرسول۔ جب ہندوستان میں سورج نکلتا ہے تو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اور جب ڈوبتا ہے تو پڑھتا ہے محمد الرسول اللہ۔ کیونکہ سورج تو ایک ہے نا، جب سورج نکلتا ہے تو کہیں روشنی ہوتی، کہیں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ایک طرف سے نکلتا ہے تو جس طرف جاتا ہے روشنی ہوتی جاتی ہے، جدھر سے آتا ہے ادھر اندھیرا ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے کہیں دن ہوتی ہے تو کہیں رات ہوتی ہے، لیکن جب ہندوستان میں آتا ہے تو جب نکلتا ہے تو اس کی منیمم یعنی کم سے کم ڈگری جو ہوتی ہے وہ 66 ہوا کرتی ہے۔ تو گویا 66 عدد ہے یہ رب کائنات کے نام کا، اور جب ڈوبتا ہے اس کی ڈگری 92 ہوتی ہے، اور 92 عدد ہے میرے نبی کا نام کا۔ گویا سورج نکلتا ہے تو خدا کے نام پہ نکلتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو نبی کے نام پہ ڈوبتا ہے۔ یہ تحقیق ہے بریلی کے امام کی، یہ علم ہے بریلی کے امام کی، یہ علم ہے اعلیٰ حضرت کا، یہ مرتبہ ہے اعلیٰ حضرت کا۔ اور اعلیٰ حضرت کوئی چھوٹے مولوی نہیں تھے، کوئی چھوٹے مولوی نہیں تھے۔ اما کتابیں لکھ کے دے دیا، آج تک کوئی جواب نہ دے سکا۔ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ولی نہیں ہے، اما اعلیٰ حضرت مجدد ہے، مجدد۔ اور مجدد وہ ہوا کرتا ہے جو اپنے زمانے کے تمام ولیوں کا سردار ہوا کرتا ہے۔ مجدد مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ جب قوم کے دل مردہ ہونے لگتے ہیں نا تو ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ پیدا کرنے کے لیے مجدد کا جنم ہوتا ہے۔ ہر 100 سال میں ایک مجدد کا جنم ہوتا ہے۔ مجدد کی تعریف بہت لمبی ہے، بتاؤں گا تو وقت ختم ہو جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت مجدد ہے، مجدد۔ آپ کو ایک دو علوم پہ نہیں، آپ کو نہ جانے کتنے علوم پہ مہارت حاصل تھی۔